بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 117، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ تین عنوان پڑھیں گے: استنشد المتوکل، ابو العتاہیہ، وقال بعضهم واجادا۔ جیسا کہ آ جائے گا کہ متوکل کا شعر پڑھنے کی درخواست کرنا، ابو العتاہیہ کے اشعار، وقال بعضهم کسی نے شعر کہا، واجادا اور عمدہ کہا۔ تو یہ تین عنوان آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ استنشد المتوکل ابا الحسن علی بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین فقال انی لقلیل الروایت فی الشعر فقال لا بد فانشدہ۔ یہ پورا عنوان ہے کہ استنشد المتوکل ابا الحسن علی بن محمد بن موسى کہ متوکل نے ابو الحسن علی بن محمد بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین سے شعر پڑھنے کی درخواست کی۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، انی لقلیل الروایت فی الشعر، میں شعر کی روایت بہت کم کرتا ہوں۔ فقال، تو متوکل نے کہا، لا بد، پڑھنا تو ضروری ہے۔ فانشدہ، تو ابو الحسن نے یہ اشعار سنائے، یہ اشعار پڑھے: باتوا علی قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارح من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفسح القبر عنهم حين سيل بهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال۔ لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس حال میں رات گزاری کہ بہادر لوگ ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ فلم تنفعهم القلل، پھر بھی چوٹیاں ان کے کام نہ آ سکی۔ وَاسْتُنزِلُوا بَعْدَ عِزٍّ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ، عزت کے بعد انہیں ان کی پناہ گاہوں سے اتارا گیا۔ وَأُودِعُوا حُفْرًا، اور انہیں ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ یا بئس ما نزلوا، کتنی بری ہے وہ جگہ جہاں وہ اترے۔ ناداہم صارح من بعد ما دفنوا، انہیں زیر زمین کر دیے جانے کے بعد ایک چیخنے والے نے انہیں آواز لگائی، این الاسرۃ والتیجان والحلل، کہاں ہے تخت شاہی، تاج اور شاہی جوڑے۔ این الوجود التی کانت منعمۃ، کہاں ہے وہ وجود، اور بعض کتابوں میں وجوہ کا لفظ ہے۔ این الوجوہ، کہاں ہے وہ چہرے، کہاں ہے وہ وجود جو خوشحالی میں تھے۔ من دونہا تضرب الاستار والکلل، جن کے ادھر پردے اور مچھردانیاں تانی جاتی تھیں۔ فافصح القبر عنہم حین سیل بہم، تو قبر نے ان کی جانب سے وضاحت کے ساتھ کہا جب انہیں سختی میں مبتلا کیا گیا، تلک الوجوہ علیہا الدود یقتتل، کہ انہی چہروں پر آج کیڑے جنگ کر رہے ہیں۔ قد طالما اکلوا دہرا وما شربوا، وہ ایک عرصہ دراز تک کھاتے پیتے رہے۔ فاصبحوا بعد الاکل قد اکلوا، پھر لمبے عرصے تک کھانے کے بعد انہیں ہی کھایا جانے لگا۔ حل لغات: استنشدہ
استنشد یستنشد استنشادن باب استفعال سے شعر پڑھنے کی درخواست کرنا. باتو باتا یبیتو بیتوتتن شب گزاری کرنا. قلل یہ قلتن کی جمع ہے پہاڑ کی چوٹی. اجبال اجبال یہ جبل کی جمع ہے پہاڑ کو کہتے ہیں. تحرسہم حرس یحرس حرسن حرس یحرس حرسن حفاظت کرنا. حراست حفاظت کو کہتے ہیں. غلب الرجال غلب یہ اغلب کی جمع ہے بہادر. نفع ینفع نفعتن فائدہ دینا. واستنزلو استنزل یستنزل استنزالا اتار دیا جانا. معاقلہم معاقل یہ معقل کی جمع ہے جائے پناہ. حفرن گڑا یہ حفرتن کی جمع ہے. صارخن چیخنے والا. صرخ یسرح سرحن چیخنا. این الاسرہ اسرتو یہ سریرن کی جمع ہے تخت. تیجانن یہ تاجن کی جمع ہے تاج. حلل یہ حلتن کی جمع ہے جوڑا پوشاک. منعمتن یہ نعمت سے نعیم ینعم. منعم ایسے لوگ جو خوشحالی اور نعمت میں تھے. الاستار سترن کی جمع ہے پردہ. قلل یہ قلتن کی جمع ہے مچھردانی. سیلبہم یعنی سختی میں مبتلا ہونا. الدود کیڑا. تحرسہم غلب الرجال یہ پورا جملہ باتو کی ضمیر سے حال واقع ہے. بئس ما نزلو ما نزلو موصول صلہ مل کر بئس کا مخصوص بالضم. علیہ الدود یقتتل ای یقتتل الدود علیہ پورا جملہ اس طرح ہے اور تلک الوجوہ کی خبر ہے. وضاحت اس سبق کے اندر جو اشعار بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے منصب اور عہدوں والے تھے موت نے سب کو پستی میں کر دیا. جن کے سروں پر تاج شاہی اور جسم پر شاہی لباس اور جوڑے رہتے تھے آج وہ مٹی میں مدفون ہیں. جسم پر کیڑے دوڑ رہے ہیں. ابھی تک وہ بڑے عیش و آرام میں دنیا کی لذیذ چیزیں کھاتے تھے آج انہی کو کھایا جا رہا ہے. اس لیے بادشاہوں اور بڑے بڑے منصب پر فائز رہنے والوں کو بھی اپنا انجام نہیں بھولنا چاہیے کہ انجام کار قبر کے اندر جانا ہے. اعمال اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے. تو جب یہ چیز پیش نظر رہے گی تو پھر دنیا کی زندگی کے اندر انسان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا اور ہر بات سوچ سمجھ کر اپنے زبان سے ادا کرے گا. اس کا ہر ایک عمل محتاط طریقے سے انجام پائے گا. تو اس لیے ان اشعار کے اندر آخرت کی طرف توجہ کا فرمایا گیا ہے کہ دیکھیے بادشاہ ہوں یا عام لوگ ہوں سب کا ٹھکانہ ایک ہی مرنے کے بعد اور سب نے دفن ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد آواز لگانے والا آواز لگائے گا ان الاسرۃ والتیجان والحلل. پھر نہ جوڑا کام کا نہ تاج پوشی کام آئے گی اور نہ ہی تخت کام آئے گا. وہاں پہ صرف اور صرف عمل صالح ہی کام آئے گا. عنوان نمبر 2 ابو العتاہیہ وَلَقَدْ سَأَلْتُ الدَّارَ عَنْ أَخْبَارِهِمْ فَتَبَسَّمَتْ عَجَبًا وَلَمْ تُبْدِي حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى الْكَنِيفِ فَقَالَ لِي أَمْوَالُهُمْ وَنَوَالُهُمْ عِنْدِي. ابو العتاہیہ کے اشعار ہیں وَلَقَدْ سَأَلْتُ الدَّارَ عَنْ أَخْبَارِهِمْ میں نے ان کے حالات ان کے گھر سے معلوم کیے. فَتَبَسَّمَتْ عَجَبًا تو گھر تعجب سے مسکرایا. وَلَمْ تُبْدِي اور اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا. حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى الْكَنِيفِ یہاں تک کہ میں بیت الخلاء کے پاس سے گزرا. فَقَالَ لِي تو اس نے مجھ سے کہا أَمْوَالُهُمْ وَنَوَالُهُمْ عِنْدِي ان کا مال اور ان کی داد و دہش میرے پاس ہے.
تبسم تبسم يتبسم تبسما مسکرانا، ولم تبدی ابدا یبدی ابداء باب افعال سے ظاہر کرنا، کنیف اس کی جمع کنائفن آتی ہے بیت الخلا، نوال داد و دہش اور عطیہ کو کہا جاتا ہے، عجبا عجبا یا عجب و عجبا باب سمعہ اسمہ سے تعجب کرنا، عجبا جو ہے اے متعجبا یہ متعجبا کے معنی میں ہے اور تبسمت کی ضمیر سے حال واقع ہے، علی الکنیف علی الکنیف یہ مررت سے متعلق ہے، وضاحت ان اشعار کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں نے ان کے حالات ان کے گھروں سے معلوم کیے تو گھروں سے کوئی جواب نہ ملا، اور جب میں بیت الخلا کے پاس سے گزرا تو زبان حال سے یہ جواب ملا کہ انہوں نے اپنے مال دوسرے پر خرچ نہیں کیے اور نہ ہی اپنی داد و دہش سے کسی کو نوازا ہے، سب کچھ خود ہی اڑایا، اس لیے ان کے سارے اموال اور ساری کی ساری نوازشات گویا میرے پاس ہے۔ تو یہ بزبان حال بیت الخلا نے یہ جواب دیا، یعنی انہوں نے لوگوں کے اوپر اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کیا، سب ہی اپنے اوپر خرچ کیا، خود ہی کھایا اور خود ہی عزم کیا، تو اس لیے بیت الخلا کی طرف سے یہ متوقع جواب آیا کہ ان کے اموال اور ان کی داد و دہش میرے پاس ہے۔ وقال بعضهم واجاد، عنوان نمبر 3 کہ کسی نے یہ شعر پڑھا واجاد اور بہت ہی عمدہ پڑھا، ان اللیالی للانام مطیۃ تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار۔ ان الليالي بلا شبہ راتیں، للانام مطیۃ راتیں یا شب و روز مخلوق کے لیے سواریاں ہیں، تطوى وتنشر بينها الأعمار انہی کے درمیان لوگوں کی عمریں لپیٹی اور کھولی جاتی ہیں، فقصارهن مع الهموم طویلۃ تو چھوٹی راتیں بھی رنج و غم کے ساتھ طویل ہو جاتی ہیں، وطوالهن اور لمبی راتیں بھی مع السرور قصار خوشی کے ساتھ چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ حل لغات، اجادہ اجاد عملا یجید اجادتا کسی کام کو عمدہ طریقے سے انجام دینا، مطیۃ سواری، مطیۃ اس کی جمع مطایا آتی ہے سواری، تطوی طوا یطوی طین لپیٹ دینا، تنشر نشر ینشر نشرا پھیلا دینا، اعمار یہ عمر کی جمع ہے عمر، قصارهن قصار یہ قصیر کی جمع ہے چھوٹا، ہموم ہم ان کی جمع غم، طوالهن یہ طویل ان کی جمع ہے لمبا، ان اللیالی للانام مطیۃ مطیۃ یہ ان کی خبر واقع ہے، الاعمار یہ اس میں تنازع فعلین پایا جا رہا ہے، اور ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کے آنے جانے پر انسانی عمروں میں زیادتی ہوتی ہے، جو جو راتیں گزرتی جاتی ہیں ہر انسان کی عمر میں ایک ایک دن اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کے ساتھ رنج و غم لاحق ہوتا ہے تو چھوٹی رات بھی لمبی معلوم ہوتی ہے، اور اگر خوشی کے ایام ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی رات بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے اور خوب کہا ہے، ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ تو یہ ہے کہ خوشی کا زمانہ جلد گزر جاتا ہے اور غم کا زمانہ وہ بے شک تھوڑا ہو لیکن بہت ہی لمبا معلوم ہوتا ہے۔